اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلسفے میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس کو اصالت الوجود کے ذیل میں علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے تذکرہ کیا ہے، اور وہ ہے نفس الامر۔ نفس الامر کیا چیز ہے؟ آئیے اس نفس الامر کے حقیقت کا ملاحظہ کرتے ہیں۔ نفس الامر سے مراد منات صدق قضایا ہے۔ منات یعنی ملاک، صدق یعنی کسی بھی قضیے کا اس کے محکی کے ساتھ مطابقت رکھنا۔ یعنی کیا؟ آپ کوئی بھی جملہ سن رہے ہیں، کوئی بھی قضیہ، کوئی بھی سینٹنس آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اب یہ جاننا چاہ رہے کہ یہ قضیہ، یہ سینٹنس، یہ جملہ سچا جملہ ہے یا جھوٹا جملہ ہے۔ آپ جا کر دیکھیں کہ جو جملہ بیان کیا گیا ہے اس کے واقع کے ساتھ، اس محکی کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا۔ مثال کے طور پر آپ کے سامنے کسی نے آگے کہا کہ علی کھڑا ہے۔ اب آپ جا کے دیکھیں گے، علی کو ڈھونڈیں گے، علی کہاں پر ہے۔ علی کو ڈھونڈنے کے بعد دیکھیں گے کہ علی واقعاً کھڑا ہوا ہے یا نہیں کھڑا ہوا۔ اگر علی کھڑا ہوا تو اس صورت میں آپ کہیں گے یہ جملہ صادق ہے، سچا ہے۔ اور اگر علی کھڑا ہوا نہ ہو تو اس صورت میں کہیں گے آپ یہ جملہ کاذب ہے اور جھوٹا ہے۔ کسی بھی جملے کے سچائی یا جھوٹ ہونے کا فیصلہ نفس الامر کے ذریعے سے کیا جاتا ہے۔ نفس الامر ملاک ہے، کرائٹیریا ہے اس قضیے کے صادق یا کاذب ہونے کے بارے میں۔ نفس الامر سے مراد قضیے کے صدق یعنی سچائی کا معیار ہے۔ قضیہ کے صدق کا معیار ہے کہ وہ اپنے محکی سے مطابقت رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا۔ محکی کو کبھی واقع ریئلٹی بھی کہتے ہیں۔ محکی کے بھی سطوح ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ قضایا سب ایک ہی لیول کے نہیں ہیں۔ سارے قضایا ایسے نہیں ہیں کہ جو معقول اولی ماحوی کے بارے میں گفتگو کرے اس سے خبر دے، نہیں، بلکہ اس صدق کی کسوٹی میں جس محکی یا واقع سے قضیہ مطابقت رکھتا ہے اور صادق ہوتا ہے اسے نفس الامر یا صدق قضایا کہا جاتا ہے۔ اس میں اہم پوائنٹ جو علامہ طباطبائی بیان فرماتے وہ یہ ہے کہ علامہ طباطبائی نے اصالت وجود کی بحث کے ذیل میں نفس الامر کی بحث اس وجہ سے چھیڑی کہ یہ بحث نہ تو منطق سے اس کا تعلق ہے، نہ تو اس کا تعلق خود باب علم سے، نہیں، بلکہ اس کا تعلق یہاں پر اصالت الوجود سے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طریقے سے کہ اصالت الوجود اور نفس الامر کے درمیان کیا رابطہ، کیا تعلق ہے۔ سوال یہی ہے کہ علامہ طباطبائی نے اصالت الوجود کی بحث کے ذیل میں نفس الامر کی بحث کیوں چھیڑی؟ یہ بحث تو متعلق یا علم کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ تو اس حوالے سے اشکالات کچھ بھی بیان کیے جاتے ہیں کہ اگر قضیے کا محکی ثبوت اور واقعیت سے خالی ہو تو قضیہ اس سے مطابقت کیسے رکھے گا؟ جب آپ کسی قضیے کے بارے میں خبر دے رہے جبکہ وہ محکی ہی نہیں رکھتا تو وہ قضیہ کس کے ساتھ مطابقت رکھے گا؟ کیسے آپ یہ ڈیسائیڈ کر پائیں گے کہ وہ قضیہ سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ کسی بھی قضیے کے سچے یا جھوٹے ہونے کے بارے میں ڈیسائیڈ کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کا محکی موجود ہو، اور موجود ہونا، وجود رکھنا، اصالت الوجود میں یہ ثابت ہو چکا کہ محض اس کائنات میں اگر کوئی چیز موجود ہے تو وہ وجود ہے۔ ماہیت نام کی کوئی چیز خارج میں نہیں موجود۔ اب جب ماہیت سے خبر دی جائے تو اس کے محکی قضیے کا ہم کیا کریں گے؟ یا اگر ایک ایسی چیز سے خبر دی جائے کہ جو ماہیت بھی نہیں بلکہ ماہیت سے بھی کہیں گیا گزرا، معقول ثانی ہے کہ جو ماہیت سے انتزاع ہوتا ہے مابعضائے خارجی میں نہیں رکھتا، تو اس صورت میں ہم اس کے محکی قضیے کے بارے میں کیا کریں گے؟ کیسے ڈیسائیڈ کریں گے؟ لہٰذا ہم اصالت وجود کو نفس الامر کے ساتھ اس طریقے سے جوڑ رہے ہیں کہ اصالت وجود میں یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اس کائنات میں کون سی چیز حقیقی، واقعی، ریئلٹی اور موجود ہے۔ اور اب جب موجود اس کائنات کی حقیقت ہے، ریئلٹی ہے، پہچان ہے، تو اب جب ہم چیزوں کے قضایا کے محکی کے ساتھ مقایسہ کر کے قضیے کے سچائی کا اندازہ لگانا چاہ رہے ہیں تو اس قضیے کے محکی کے موجود ہونے کے بارے میں
اصالت الوجود کا سہارا لیں گے. اصالت الوجود آ کے بتائے گا کہ اس کا محکی موجود ہے یا نہیں ہے، یا اگر موجود ہے بھی تو بالاصالہ موجود ہے یا مجازن موجود ہے. اس محکی قضیے کا خارج میں موجود ہونا بالاصالہ ہے یا مجاز ہے، یا اس سے بھی کئی گیا گزرا محکی اس قضیے کا ہے. لہٰذا قضیے کا محکی ثبوت اور واقعیت سے خالی ہو تو قضیے اس سے مطابقت کیسے رکھ پائے گا؟ اور اگر کوئی قضیہ صادق ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے محکی کو تحقیق، ثبوت اور واقعیت حاصل ہے. اصالت وجود کے نظریے کے مطابق صرف وجود ہی اصیل ہے، تو ماہیات کے لیے کسی بھی طرح کے تحقق کو اصالت وجود سے متنافی سمجھا جاتا ہے. بہت سے قضایا کا محکی معقولات ثانیہ یا اس سے بڑھ کر امور آدمی ہے، اور اصالت وجود ان امور کے تحقق کو منافی سمجھتا ہے. اب جب معقولات ثانیہ خارج میں موجود نہیں ہے، مجازن بھی نہیں ہے، ان کا مابیضا نہیں ہے بلکہ منشا انتزاع خارجی ہے. امور آدمی تو ایسے جن کا خارج میں موجود ہونا معدوم ہے، تو کیا ان کے بارے میں خبر نہیں دی جا سکتی؟ کیا ان کے بارے میں قضایہ استعمال نہیں کیا جا سکتا؟ کیا ان کے بارے میں گفتگو نہیں کی جا سکتی؟ اور اگر ان کے بارے میں قضیہ استعمال کیا جائے تو اس قضیے کے سچے یا جھوٹے ہونے کا اندازہ ہم کیسے لگائیں گے؟ لہٰذا اصالت وجود کی صورت میں ان قضایا کے صدق کی توضیح دینا مشکل ہو جاتا ہے. لہٰذا نفس الامر کا مسئلہ اس لیے آیا کیونکہ اصالت وجود والے یہاں آ کر پھنس جاتے کہ ہم ان قضایا کے صدق کے بارے میں کیسے فیصلہ کریں. علامہ طباطبائی نے نفس الامر کا نظریہ اسی وجہ سے اصالت الوجود کے ذیل میں بیان کیا تاکہ وہ چیزیں، وہ قضایا جو مجاز کے بارے میں خبر دے رہے یا مجاز تر مجاز کے بارے میں خبر دے رہے، ان کے صدق کا بھی اندازہ لگایا جا سکے اور ان کو بھی صدق کی کسوٹی پہ رکھا جا سکے. سب سے پہلی بات یہ کہ علامہ طباطبائی کے نزدیک یہ نقطہ واضح ہے کہ انہوں نے اس طرح فرمایا کہ اگر کوئی قضیہ صادق ہے اور اس کا محمول ایجابی ہے تو وہ محمول حقیقت وجود کا ہی ہے، یعنی وہ اس کا تعلق فرسٹ آف آل حقیقت وجود کے ساتھ ہے. سیکنڈلی بالاعتبار اور مجازن ماہیات پر حمل ہو رہا ہوتا ہے. اس نظریے کے چند مراحل ہیں. سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ حقیقت وجود حقیقتاً موجود ہے اور ثابت ہے. یہ پورے عالم کی تنہا حقیقت ہے جو اس پورے عالم میں پائی جاتی ہے. ماہیات مجازی توسع یا حقیقت وجود کو ذہن میں لانے کے بعد اس ذہنی وسعت ایجاد کرنے کے بعد ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ماہیات بھی بالآخر موجود ہے. اور اس سے بڑھ کر معقولات ثانیہ وہ معقولات ہے، وہ کلی تصورات ہے جو خود سے خارج میں موجود نہیں ہے. ماہیات تو چلو خود سے خارج میں موجود تھی، معقولات ثانیہ مابیضا خارجی رکھتے ہی نہیں ہے بلکہ منشا انتزاع خارجی رکھتے. تو ان کے بارے میں کہا جائے کہ یہ تو مجاز در مجاز ہے. اور اس کے بعد نفس الامر کی تعریف کی جاتی کہ نفس الامر ایک وجود کو توسیع دینے کے بعد توسع شدہ وجود ہے جو حقیقت وجود، ماہیات اور معقولات ثانیہ کو شامل ہوتا ہے. آئیے حقیقت الوجود کے بارے میں ہم اس میں ملاحظہ کرتے ہیں. نفس الامر کا پہلا مرحلہ جو بنیادی تعریف ہے وہ یہ ہے کہ حقیقت وجود حقیقتاً موجود ہے اور ثابت ہے، یعنی وہ ثبوت سے بہرے مند ہے. یہ پورے عالم کی تنہا حقیقت ہے. حقیقت وجود ہی اصلی حقیقت ہے جو مستقل اور دائم ہے. تمام موجودات کی بنیاد اور منبع حقیقت وجود ہے. حقیقت وجود کے سوا کوئی دوسری حقیقت اس کائنات کے اندر نہیں ہے. یہ تمام فلسفیانی مباحث کا مرکزی نقطہ اور کردار بھی ادا کر رہا ہے. اس کے بعد آتے ہیں ماہیات کی طرف. سب سے پہلے خود وجود کے بارے میں آپ کوئی بھی جملہ بیان کریں وہ خود سے خارج میں موجود ہے، اس کے لیے وہ جملہ حقیقی ہوگا بغیر کسی بھی مجاز کے. جبکہ ماہیات کے بارے میں یہ مجاز کا پہلا مرحلہ ہے، پہلا مجازی توسع ہے جو ہم دے رہے ہوتے ہیں. اور نفس الامر کا دوسرا مرحلہ ماہیات ذہن میں آتے ہیں. ذہن میں کیا آتا ہے؟
حقیقت وجود سے ذہن میں ماہیت آتی ہے، خود حقیقت وجود ذہن میں نہیں آتا. ماہیت ہے جو وجود سے منتزع ہو کر، وجود سے ڈائیورٹ ہو کر ذہن میں آتی ہے. ماہیات کو موجود بالوجود الابتدائی سے کہا جاتا ہے، یعنی یہ مجازن ہے، یعنی وہ وجود جو خارج میں موجود ہے ابتدائی طور پر، اس خارجی وجود سے، اس حقیقی وجود سے ماہیات ذہن میں موجود ہو رہے ہوتے ہیں. لفظ موجود کو وجود سے برا کر دیا گیا ہے تاکہ ماہیات کو بھی شامل ہو. وجود میں ایسی کیفیت ہے کہ ماہیات اس سے انتزاع ہوتی ہے، اس سے اخذ ہوتی ہے. ماہیات کے بارے میں بات کرنا حقیقتاً اس وجود کے بارے میں بات کرنا ہے جو اس ماہیت کا منشأ انتزاع ہے. لہٰذا نتیجتاً اس طرح بیان کیا جائے گا کہ ماہیات مجازاً موجود ہے، مجازاً وجود کے ذریعے سے ثابت اور موجود ہے، اور وجود کا یہ پہلا مجازی توسع ہے جو ہم دے رہے ہیں اور ماہیات کو بھی موجود مان رہے ہیں. وجود کے اندر وسعت لا کر ماہیت کو موجود مان رہے ہیں، اور اس کے اندر مزید وسعت لائیں گے. کہاں پر؟ معقولات ثانیہ کے اندر. معقولات ثانیہ جو کہ ماہیات کے واسطے سے خارج میں موجود ہے. تو گویا یہ ڈائریکٹلی وجود کے لیے واسطہ نہیں لگ رہا، یہاں پر تو ایک واسطہ در واسطہ لگ رہا. لہٰذا ایک دوسرا مجازی توسع ہے نفس الامر کے حوالے سے، اور نفس الامر کا تیسرا مرحلہ کہلائے گا کہ عقل نے ان مفاہیم کو معرفت کے مقام پر اضطرارا مجبوری میں بنایا ہے تاکہ ان کے ذریعے سے واقع اور حقیقت کی حکایت کر سکے. خارج میں دھواں اور آگ دیکھتے عقل ان کے مقایسے کر کے ان میں سے اس دھوئیں کو معلول کہتا ہے، اور اس آگ کو جو جل رہی ہے یا جلا رہی ہے اس کو علت کا نام دیتا ہے. اور یہ تصورات جو بن رہے ہیں خود سے علت کا تصور، خود سے معلول کا تصور خارج نہیں پایا جا رہا، بلکہ ان تصورات کو ہم خارج میں دوسری چیزوں سے اخذ کر رہے ہیں، بنا رہے ہیں. علت اور معلول ماہیات نہیں ہے، یہ خارج میں موجود تعلق کی حکایت تو کرتے ہیں مگر خود سے خارج میں موجود نہیں ہے، خارج سے اخذ کیے جاتے ہیں. معقولات ثانیہ میں اور معقولات اولیٰ یعنی ماہیات میں فرق یہ ہے کہ معقولات اولیٰ عیناً خارج سے ذہن میں آتی ہے، جبکہ معقولات ثانیہ ان ماہیات سے انتزاع ہو کر ذہن میں آتی ہے. اعتبار وجود یہ ہے کہ عقل نے ان معقولات ثانیہ کو معقولات اولیٰ کے تعلقات کا ملاحظہ کر کے بنایا ہے. یہ ہے اعتبار وجود. تو نتیجہ یہ اخذ ہوتا ہے کہ چونکہ معقولات اولیٰ یعنی ماہیات کو مجازاً موجودیت کا حکم ملا تھا، لہٰذا عقل نے وجود کا وہ حکم معقولات اولیٰ سے لے کر معقولات ثانیہ کو قرض دیا. لہٰذا معقولات ثانیہ بھی موجود ہے مگر یہ ان کا موجود ہونا مجازاً کا توسع ہے. لہٰذا نفس الامر کی تعریف کے مطابق نفس الامر کا جو چوتھا مرحلہ آئے گا وہ یہ ہے کہ توسع شدہ وجود جو حقیقت وجود، ماہیات اور معقولات ثانیہ کو شامل ہے، ان سب کو ملا کر نفس الامر کہا جاتا ہے. موجودیت کا دائرہ مزید وسیع ہو جایا ہے. معقولات ثانیہ حقیقت وجود کی حکایت کرتی ہے مگر ماہیات کے واسطے سے. ماہیات ذہن اور خارج کے درمیان ایک وساطت کرتی ہے، اور اس وساطت کی وجہ سے مفہوم نفس الامر ان کے شامل حال بھی ہوتا ہے. لہٰذا ہر سچا قضیہ خواہ وہ ماہیت کے بارے میں ہو یا معقولات ثانیہ کے بارے میں ہو، اس نفس الامر اس بڑے نفس الامر کا محکی کہلائے گا. تمام صادق قضایا کا محکی خارج میں محقق ہے، چاہے اس کا خارج میں موجود ہونا حقیقی ہو، مجازی ہو یا مجاز در مجاز ہو. یہ سارے تحققات بالواسطہ یا بلا واسطے حقیقت وجود سے جڑے ہوئے ہیں اور حقیقت وجود سے کوئی بھی جدا نہیں. لہٰذا نفس الامر کی یہ اہمیت ہے کہ علامہ طباطبائی کا نفس الامر کا نظریہ اصالت وجود کے سامنے آنے والے مشکلات کا حل پیش کرتا ہے. لہٰذا اصالت وجود کے تحت ماہیات اور معقولات ثانیہ
کے تحقق کو منافی نہیں سمجھا جاتا۔ نفس الامن کے ذریعے ماہیات اور معقولات ثانیہ کو مجازی طور پر وجود حاصل ہے۔ تمام صادق قضایا، چاہے وہ ماہیت کے بارے میں ہو، چاہے وہ معقولات ثانیہ کے بارے میں ہو، نفس الامن میں اپنا محکی پاتے ہیں۔ یہ نظریہ متعلق ریاضیات، فزکس اور فلسفے جیسے تمام تر علوم میں اس کے صدق کی تشریح میں مدد کرتا ہے۔ ریاضیات میں، فزکس میں، فلسفہ میں قضیہ نفس الامر وہاں پر ان کو مددگار ثابت ہوتا ہے۔ لہذا حتمی نتیجہ یہ ہے کہ نفس الامر کا تصور اصالت وجود کے تناظر میں صدق کا معیار فراہم کرتا ہے اور یہ تمام قضایا کے محکی کے تحقق کو ممکن بناتا ہے جو بالواسطہ یا بلا واسطہ حقیقت وجود سے جڑے ہوئے ہیں اور ان قضایا کو خارج میں محقق ہونے کے بارے میں گفتگو کرتا ہے۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔